السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا PMA-151 کا انیشیل انٹرویو کا ایکسپیرینس۔ یہ میرا آج ہی ہوا تھا اور میرا ریکمینڈ ہو گیا تھا، اور یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ASRC راولپنڈی کا ایکسپیرینس۔ تو میرا ٹائم تھا 11 بجے کا، تو میں 11 بجے پہنچ گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ہمیں ایسے دیے تھے۔ ایسے انگلش میں ایسے تھا ہمارا، ڈز سوشل میڈیا وائیولیٹ آور پرائیویسی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ نے لکھنا تھا ایک پیج پہ۔ اور اردو میں تھا معاشرے میں طلباء کا کردار، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ نے پڑھ کے جانا ہے، اور یہ اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ کچھ لائنیں ایک پیج پہ لکھنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں بٹھا دیا، اور پھر ہمیں ویٹ کرنا تھا 2-3 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کا ٹائم انٹرویو کا، تو اس میں پھر آپ کو کال کریں گے کہ اس ٹائم پہ آپ نے اندر جانا ہے کمرے میں۔ تو میں کمرے میں گیا، جب میرا باری آئی تو انہوں نے جاتے ساتھ میرے سے پوچھا پرسنل سوال کہ یہ نام کیا ہے، ابو کا نام، یہ وغیرہ، کہاں سے آئے ہو، ٹھیک ہے۔ پرسنل بیسک سوال جو ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے اپنے ڈیفرنٹ ہوں گے آنسر اس کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ کرنل نے کہا مجھے کہ میں آپ کو ایک ٹاپک دوں گا، تو آپ نے اس کے بارے میں بولنا ہے۔ تو ٹاپک اس میں تھا، پہلے انہوں نے ٹاپک دیا تھا مجھے کہ اکاؤنٹیبلٹی، نیشنلٹی اور ڈیموکریسی، اس کے بارے میں نا۔ تو پھر مجھے تو نہیں آتا تھا اس کے بارے میں، تو میں نے کنفیوز ہوئے بغیر میں نے کہا کین یو چینج دا ٹاپک، تو انہوں نے پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں چینج کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے اگر ٹاپک کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا تو آپ نے چینج بھی کروا لینا ہے، یہ نہیں کہ اب یہی دیا ہے تو اسی پہ بولنا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے انٹرویور آگے بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں آپ نے اسی میں بولنا ہے، تو پھر آپ کو بولنا پڑے گا، اس لیے مطلب وغیرہ دیکھ کے جائیں۔ یہ جو ڈفرینٹ ہے نا یہ ٹرمز، ان کے مطلب آتے ہوں بیسک، تو پھر آپ بول لو گے کچھ نہ کچھ۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر ٹاپک دیا تھا سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں، جو ابھی لاسٹ ایئر عمران خان نے پیش کیا تھا، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ ہو۔ یہ بھی پھر مجھے نہیں آتا تھا، میں نے پھر چینج کروایا تھا، تو انہوں نے پھر دیا تھا مجھے انڈسٹریل سیکٹر آف پاکستان، انڈسٹریل سیکٹر آف پاکستان، اس کے بارے میں پھر میں بولا 1 منٹ، تو پھر وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے چپ ہو جاؤ۔ پھر اس نے کیے تھے جنرل نالج کے سوال، سائیک کی میجر تھی وہ سوال اس نے کیے اسٹارٹ۔ پہلا سوال اس نے کیا کیپٹل آف سوڈان، مجھے نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے کیا وائس پریزیڈنٹ آف USA، وہ بتا دیا۔ پھر اس نے کیا CNG سے کیا بنتا ہے، یہ آپ نے بتا دینا ہے، کمپریسڈ نیچرل گیس، ٹھیک ہے۔ LNG بھی پوچھ رہے تھے، LPG پوچھ رہے تھے، UNESCO پوچھ رہے تھے، یونیسیف، یہ سارے فیفا کا ابھی ریسنٹلی چل رہا ہے فیفا، اس کے بارے میں کر کے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھا آبجیکٹیو ریزولوشن، وین آبجیکٹیو ریزولوشن واز پاسڈ 1949، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھا موٹو آف پاکستان آرمی، یہ بیسک سوال تھا، یہ تقریباً ہر کسی سے کیا ہے، یہ تقریباً کر کے جاؤ۔ پھر اس کے بعد کر کے جاؤ وزیر اعظم اور یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان، یہ سارے کر کے جاؤ، چیف منسٹر۔ پھر اس کے بعد گورنر کر کے جاؤ سارے صوبوں کے، سارے صوبوں کے آپ کو پتہ ہوں کہ ایک ایک یہ ہے۔ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اور صدر، یہ بھی لازمی کر کے جاؤ کیونکہ یہ پوچھ رہے تھے ہر کسی سے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں بیسک سے سوال تھے، کیپٹلز کر کے جاؤ، افریقہ کے کچھ کر لو، ایشیا کے کچھ کر کے لو، اور پاکستان کی بارڈرز کی لینتھ کر لو۔ یہ بیسک سوال ہیں، یہ پوچھتے ہیں۔ اور آخر میں اگر پوچھو گے میرے سے ٹپس وغیرہ تو کانفیڈنٹ رہے کہ بولو بس، اور صرف کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں آپ کا اور کچھ بھی نہیں۔ جنرل نالج دیکھتے ہیں تھوڑا بہت بیسک سا کہ آپ کو پاکستان کی معلومات ہے بیسک یا نہیں، موٹر ویز کر لو آگے پیچھے، ٹھیک ہے۔ بس یہ سمپل سا ہی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، ایزی رہ کے کرو گے ہو جائے گا، کنفیوز نہیں ہونا بیچ میں، انٹرویو میں آرام سے کرنا ہے، ایزی ہے، اتنا سین مشکل نہیں ہے۔ اور بھی اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہو آپ میرے سے، ٹھیک ہے۔